مرتبہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، اے فرزند رسول خدا، خدائے متعال اس آیت یعنی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں کس حوالے سے فرما رہا ہے کہ تم سے اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا؟ امام فرماتے ہیں، اے ابو حنیفہ، اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کون سی ایسی ضروری نعمت ہے جس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، یقیناً نعمت دنیا میں سے رزق، مال، اولاد، تجارت، اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں، اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر میں تجھے اپنے گھر میں مدعو کروں اور مختلف انواع و اقسام کے کھانے تیرے سامنے رکھوں اور وسیع دسترخوان پر تجھے کھلاؤں، اور جب تو فراغت حاصل کر کے یہاں سے چلا جانے لگے تو تجھے روکوں اور پوچھوں، اے ابو حنیفہ، کیا کچھ کھاتے رہے ہو، کس غذا سے مستفید ہوئے ہو، اور کتنے نوالے کھائے اور کتنا شربت پیا، کیا تجھے میرا اس طرح سے سوال کرنا اچھا لگے گا؟ کہا، مولا، آپ جیسے سخی اور کریم سے یہ بعید ہے کہ آپ مجھ سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں کہ جو نعمتوں کا اہتمام آپ نے خود کیا ہے۔ میں آپ سے اس طرح کی امید نہیں رکھتا، نہ مجھے یہ اچھا لگے گا۔ امام فرماتے ہیں، اے ابو حنیفہ، تو نے انصاف نہ کیا، وہ ذات جو کریموں سے زیادہ کریم ہے، سخی سے زیادہ سخی ہے، کیا وہ اس بات کو پسند کرے گی کہ وہ تمام تر نعمتیں جو اس نے اپنے انسان اور اپنے بندگان کے لیے دنیا میں مہیا کر رکھی ہیں، جب تم آخرت میں اس سے ملو تو تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے، جبکہ وہ کہتا ہے رزق میں سے جو چاہو کھاؤ پیو؟ کہا، آپ نے درست فرمایا، اللہ یقیناً ہم سے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کرے گا۔ فرمایا، پھر کون سی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرنے والا ہے؟ امام جعفر صادق مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں، اے ابو حنیفہ، آگاہ ہو جاؤ کہ خداوند متعال جس نعمت کو بلند ترین تصور کرتا ہے اور روز قیامت جس کے بابت ضرور سوال کرے گا، وہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ہماری ولایت ہے۔ جس کے پاس بھی ہماری ولایت ہوگی اور جو ہماری ولایت کا معترف ہوگا، اگر وہ قلیل اعمال لے کر بھی خدا کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس کے برعکس وہ شخص کہ تمام تر اپنی زندگی کو عبادت میں گزارے، سونا چاندی اللہ کی راہ میں صرف کرتا جائے اور اللہ کی راہ میں انفاق کرتا جائے، لیکن ہماری ولایت کا معترض ہو اور ہماری ولایت پر یقین نہ رکھتا ہو، خداوند عالم اسے الٹے پاؤں الٹے منہ جہنم میں داخل کر دے گا اور اس کے تمام تر اعمال و انجام افعال جس قدر بھی ہوں اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، تمام تر اعمال میں اور تمام تر عقائد میں جو سب سے افضل ترین چیز ہے وہ خدا کی توحید اور رسالت نبی کے بعد ہماری امامت ہے اور ہماری ولایت کا اقرار ہے۔ جس کے پاس وہ ہوگا، اللہ اس کے اعمال کو کھول کے دیکھے گا، ورنہ اس کے اعمال بغیر دیکھے، بغیر حساب کے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔